تو بات ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے بعض وہ ایک سگریٹ کی دنیا اپنی دنیا ہے، اس میں میلے ٹھیلے بڑا کچھ دیکھا۔ دادا صاحب کا میلہ کبھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہ پبلسٹی ٹی وی کا اتنا نہ افورڈ کر سکتی تھی کمپنی، نہ کرتی تھی، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جی فری سیمپلنگ، میلوں ٹھولوں پہ اسٹال وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر لیکن ان کے جو مینیجر صاحب تھے، معید احمد زیدی صاحب، اور جنرل مینیجر سید اقبال شاہ صاحب، بہت نائس، بہت اچھے آدمی۔ اور میں سمجھتا ہوں مجھے جو نماز کی الحمدللہ عادت پڑی، وہ بھی معید احمد زیدی صاحب نے مجھے، لاہور کے جو مینیجر تھے، اور جو ٹف کام کرنے کی عادت ڈالی وہ بھی معید احمد زیدی، بہت نائس آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ اور پھر جلد ہی وہ اقبال صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے جہاں بھی ہوں، سب کو، میرے رابطے نہیں ہیں ابھی ان سے، تو انہوں نے پھر مجھے ملتان ٹرانسفر کر دیا۔ پھر کافی عرصہ اسی سگریٹ کمپنی میں کام کیا، پھر بوجہ وہ چھوڑ دی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چانس دیا، ایک کمپنی پاکستان کی بڑی مشہور کمپنی، اب وہ برانڈ تو بند ہو گیا، اللہ دین بیٹری سیل، کمپنی کا نام تھا مرکنٹائل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ ایک شعبہ تھا کوہ نور کیمیکل والوں کا، اور وہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے نائس، بڑے شفیق کام میں نے زندگی میں ان سے سیکھا۔ میرے ایک یا دو جو آئیڈیل لوگ ہیں، ان میں اگر سر فہرست میں بات کروں ایز اے انسان، ایز اے بزنس مین، تو وہ سعید اللہ والا، تو ابھی وہ ایٹکو کو چلا رہے ہیں، ایٹکو فارماسٹیکل، ماشاء اللہ اس ٹائم پاکستان میں اگر نیشنل وائز اگر پہلے نمبر نہیں تو دوسرے نمبر پہ وہ لازمی ہے۔ تو ان سے میں نے سیکھا کام کیا کیسے جاتا ہے، اور ساتھیوں سے کام لیا کیسے جاتا ہے، اور یہ ان سے سیکھا کہ جی کوالٹی میں نو کمپرومائز۔ اور کاروبار میں ان کا ایک ان سے یہ سیکھا، اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں، دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں، کہ یا تو یہ کوالٹی یونیلیور میں ہے کہ جو ان کے ڈسٹریبیوٹر بن گئے، وہ ان کے متعلق مشہور ہے پھر کہ دادا لوے تو پوتا لاوے، اور اسی طرح ان کے امپلائی، اور بڑی اچھی سیلری دیتی ہے یونیلیور، گڈ کمپنی۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر نیتیں صحیح ہوں، ایڈمنسٹریشن اچھی ہو، تو ایک یو کے میں بیٹھ کے بھی پوری دنیا میں اپنا کام چلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو وہی پیٹرن اللہ والوں کا ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹر بن گیا وہ بن گیا۔ ان کا ایک نظریہ ہے کہ کمی کوتاہی سب لوگوں کی، تو اس کو پارٹنر سمجھ کے درگزر کرنا چاہیے، بس اصلاح کر دیں۔ اور اسی طرح جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ڈائریکٹر اور کچھ وغیرہ وغیرہ کہلوانا ہے پسند نہیں کرتے، یہ سبھی لوگ بھائی کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور ان کا رویہ بھی بھائیوں والا ہوتا ہے، اپنے ملازموں سے بھی، اپنے گاہکوں سے بھی۔ تو بہرحال میرا خیال ہے سن 1980 میں نے وہ مرکنٹائل جوائن کی، اور اس کو پھر میں نے تقریباً 95 یا 96 تک یا 97 تک، مجھے اب یاد نہیں، اس کو انجوائے کیا۔ پھر اس کے درمیان میں بھائی نے ایک یونٹ لگایا سائیوال میں، ایٹکو فرٹیلائزر کے نام سے، وہاں بھی مجھے بھیجا۔ وہ ایک پھر کبھی آپ کو مزیدار باتیں اس فرٹیلائزر کے حوالے سے بھی بتاؤں گا
کہ وہاں پہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ جو کراچی کے رہنے والے تھے، مائیکل سردار بھائی، کیونکہ بیسکلی شریف آدمی ہے، پیور بزنس مین، اور وہ ہر کسی کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ہم سے پہلے ایک مینیجر صاحب رکھے تھے، ان کا نام، تو وہ کچھ بہت اوور کلیور تھے، اور شاید وہ اس کمپنی اس فیکٹری پہ ہی قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو پھر ان کی بھائی لوگوں کی مہربانی بھائی کی، تو انہوں نے مجھے اور مائیکل کو بھیجا، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں لطیفہ بھی کہ ایک صاحب جو انجینئر تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ کراچی سے آئے، وہ ایک تو ہمیں سپورٹ، اور دوسرا وہ کچھ پرزے ورزے اس فیکٹری کے تبدیل کرنے تھے یا کچھ بنانے تھے، تو وہ جو وہاں پہ صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ تو اب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے ہمیں پہلے بڑا تنگ کیا، کمپنی نے وہاں پہ ایک کوٹھی رینٹ پہ لی ہوئی تھی، وہیں ہم رہتے تھے، تو وہ ہمیں ہیلے بہانوں سے کافی انہوں نے زچ کیا، لیکن ہم نے بہرحال ساتھ، وہ ہمت نہیں آ رہی الحمدللہ۔ وہ مجھے جو یاد آتا ہے ایک لطیفہ، کہ انہوں نے ایک دفعہ، وہ جو ہمارے انجینئر تھے کراچی سے آئے ہوئے، بڑے شریف اللہ صاحب بھی، تو ان کے کمرے میں وہ روشن دان میں ایک مرغی کا گوشت رکھوا دیا، بازار سے لا کے خود رکھا یا کیا کیا، وہ ظاہر ہے گوشت ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، وہ دوسرے یا تیسرے دن اس کی اسمیل آئی، تو وہ ہم نے اسے دیکھا، کیونکہ میرا بھی کوئی ان چیزوں پہ اتنا یقین نہیں ہے، وہ مائیکل صاحب کا بھی اتنا یقین نہیں تھا، تو ہم نے بعد وہ جو ہمارا وہاں ایک کولیگ سے اطلاع کرتے تھے، نذیر صاحب، ان سے ریکویسٹ کی، اور وہ دیکھا بھی کہ اسمیل کہاں سے، تو وہ پتہ چلا جی وہ روشن دان میں ایک مرغی پڑی ہوئی، تو بال وہ نکال کے پھینک دی، لیکن وہ جو کراچی والے بیچارے صاحب تھے وہ ڈر گئے، وہ پھر دوبارہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ شاید مجھ پہ کچھ جادو بدو ہو گیا، اتفاق سے کہیں ان کو تھوڑا بہت بخار بھی ہو گیا، تو بال پھر کہنے کا مقصد ہے کہ جی وہ ملتان میں ہمارے ایک ڈسٹریبیوٹر بنے ہوئے تھے، وہ ان کی کمپنی، ان کی دکان کا نام، فرم کا نام تو تھا منشی لطیف اینڈ کمپنی، لیکن وہ ان کے بیٹے، وہ بھی دہلی والے، بڑے شریف اللہ صاحب کی، بڑے کاروباری، تو بھائی ذکی، تو وہ ہمارے ڈسٹریبیوٹر تھے، تو بہرحال وہ پھر کیونکہ میرے اس کمپنی میں وہ جوائن کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور ایک حاجی الیاس صاحب ہوا کرتے تھے ریواڑی والے، ان کا انتقال ہو گیا، بڑے شریف اللہ، ان سے پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا ایسے ایسے ایک کمپنی ہے، اس میں جاب مل رہا ہے، تو آپ کی کہتا بھائی جلدی کر لو، وہ بڑے شریف، بڑے تجربہ کار، بڑے پرانے لوگ ہیں، تو اور بھائی ذکی نے بھی بھائی صحیح سے کہا کہ بندہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، سگریٹ میں ایک عرصہ سے کام کر رہے ہیں، ریپوٹیشن الحمدللہ ٹھیک ہے، محنتی بھی ہے، تو پھر ایک سلسلہ چلا، اور وہ کراچی سے پھر ایک آئے سپروائزر صاحب ہوا کرتے تھے، محمد علی شاہ صاحب، بڑے نائس آدمی، تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا، سکھایا، اور وہ شروع میں 2 4 6 مہینے آتے رہے، اور کافی میری ہیلپ کی، مجھے کام سکھایا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ کام بھائی کو پسند آیا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا پہلا موٹر سائیکل زندگی کا، لوگ کمپنیوں سے مانگتے ہیں چیزیں، تنخواہ بڑھانے کا کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ والوں، خاص طور پہ جو میرا تجربہ بھائی سعید کے ساتھ رہا، کہ کبھی مجھے تنخواہ کے لیے ریکویسٹ نہیں کرنی پڑی، خود بڑھاتے تھے، بڑی اچھی سیلری تھی،
وہ دوسری مراعات بھی دیتے تھے، اور پہلا موٹر سائیکل انہوں نے مجھے خود گفٹ کیا، لے کے دیا. وہ کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا، کوئی انسینٹیو نہیں تھا. ہاں اس میں آج ایک بات ضرور میں مینشن کروں گا، میں نام تو نہیں لیتا، اللہ سب کو ہدایت دے، ہمت دے، حوصلہ دے. ابھی کل پرسوں کسی میرے ایک دوست نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایک کمپنی کے مالک، کاسمیٹکس کمپنی کے مالک، اپنے سیلز مینوں کو، بھلے وہ ان کے ڈائریکٹ سیلز مین نہیں تھے، وہ ڈسٹریبیوٹر کے تھرو جو ڈی ایس ایف کلواتے ہیں، تو وہ سیلز مین تھے، تو ان کو وہ سالانہ اچیومنٹ پر 5,000 روپے کے انعام دے رہے تھے، مالک، ڈائریکٹر. تو میں نے وہ جو فیس بک پہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت برا لگا معذرت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں 1980 میں بھرتی ہوا تھا الادین سیل میں، میں تو اس زمانے میں اس سے میں نے انہیں لکھا سوری، میں نے کہا یار مجھے تو یہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی. ہمیں بھائی سعید ہمارے ڈائریکٹر 80 85 90 میں جب بھی کبھی کوئی انسینٹیو ہوتا تھا تو اس رقم سے تو بہت زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں، جب شاید سونا 2-4 ہزار روپے تولا ہوتا ہو. یہ بات سلسلہ چلا ہے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپنا لیاقت پور کے ڈسٹریبیوٹر اس وقت ان کی عمر کیا تھی، بہت چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں، ان کے والد صاحب کا جلدی انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بری کی رحمت کرے. لیکن بہت ایمانداری سے انہوں نے کام کیا، محنت کی، اور اللہ ان کی والدہ کو غریب کی رحمت کرے، انہوں نے اس بچے کو بہت سپورٹ کیا. اور وہ راشد ان کا نام ہے، راشد شاہ، ان کے والد صاحب کا نام سید غفار شاہ تھا، میں نے نہیں دیکھا. وہ انہوں نے اپنی فیملی کو، اس راشد بچے نے ایسے لے کے چلے جیسے ایک بڑا بھائی یا ایک والد واقعی ہی لے کے چلنا چاہیے. اور وہ ان کے پاس اس وقت میں انہیں کہا کرتا تھا 2.5 ایجنسیوں والے، کیونکہ ان کے پاس ایک الادین بیٹری سیل تھا جو بہت بکتا تھا الحمدللہ، ایک ان کے پاس تھا یہ وزیر علی کیپری صاحب ٹریٹ وغیرہ، اور ایک نیشنل فوڈ. لیکن یہ ابھی گرو کر رہا تھا کیونکہ اس وقت ابھی اتنا ڈبے والے مسالوں کا رواج نہیں ہوا تھا، خاص طور پہ چھوٹے شہروں. لیکن انہوں نے محنت کی اور ساتھ میں وہ اپنی دکان بھی چلایا کرتے تھے، تو جو کہ جنرل اسٹور پلس جوتے وغیرہ وغیرہ. اور ان کی والدہ ان کو پردے کے بھی، میں یہ آپ یقین کریں کتنی گریٹ عورت تھی کہ مرحومہ کی میں نے ان کی آج تک شکل نہیں دیکھی، حالانکہ میں ان کے بچوں جیسا ہی تھا، میری عمر کم تھی اس وقت، میں بھی ینگ تھا، لیکن وہ پردے میں بات مجھے کبھی کبھی کیا کرتی تھی. تو بہرحال پھر اسی طرح وہ اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج کل ایک ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں FM 93، رانا شہزاد صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ خالد صاحب وہ گلاں تے دسو کیویں ہوٹلاں ہی رہندے سی، کیویں ٹور ہوندا سی. تو اس وقت دوستوں ہوٹلوں میں بڑا لمبا لمبا اسٹے ہوتا تھا، وجہ سڑکیں چھوٹی ہوتی تھی، ٹرانسپورٹ سلو ہوتا تھا. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اس زمانے میں 8-8 دن 10-10 دن ہمیں رحیم یار خاں، بہاول نگر، ساہیوال، جو بھی ہمارے ایریاز ہوتے تھے تو وہاں رہنا پڑتا تھا. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ اس لیے بڑی دوستیاں ہوتی تھیں، بڑے تعلق ہوتی تھی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے. تو وجہ کہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم تھا، اس وقت ہوٹلوں میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے، اور یہ موبائل تو میرے خیال پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے وہ ہم اکٹھے رہنا، ملنا، آنا جانا.
تو وہ پھر انشاءاللہ آگے جا کے یادیں تازہ کریں گے کہ وہ ہمارے احمد پور کے ڈسٹریبیوٹر اللہ بخشے بڑے پیارے حاجی اسماعیل صاحب، وہ دلی والے، ان کا انتقال ہو گیا بیچاروں کا، بڑے نفیس آدمی، بڑے اچھے۔ تو اسی طرح خانپور میں خواجہ وحید صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، ان کا بھی بیچاروں کا انتقال ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہے گی۔